الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العينان وكاء الصحي فمن نام فليتوضأ ابو داؤد حدیث نمبر 203۔ میرے بھائیوں، میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے وضو کے توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز میں نے بیان کیا تھا کہ ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی کیفیت بھی میں نے بیان کیا تھا، جبکہ آج کے درس میں وضو کے توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سو جانے سے، لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 203 کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان وکاء الصحی فمن نام فلیتوضأ، آنکھیں دبر کا تسمہ ہے، لہذا جو شخص سو جائے تو چاہیے کہ وضو کرے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ سونے سے، لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون فلا يتوضؤون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز کا انتظار کرتے حتیٰ کہ ان کے سر نیند کے غلبہ کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھتے اور اثر وضو نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نماز کا انتظار کرتے تھے، اور انتظار کرنے میں ان پہ اونگ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ان کے سر جھک جاتے تھے، لیکن پھر وہ وضو نہیں کرتے، اثر وضو، نئے طریقے سے وضو نہیں کرتے، پھر وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ دونوں حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آخری حدیث جو بیان کی گئی وہ بھی ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح ابی داؤد کی حدیث نمبر 200، اور اس سے پہلے کی حدیث جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے وہ وضو کرے، وہ حدیث بھی ابی داؤد شریف کی ہے، صحیح ابی داؤد کی ہے، وہ حدیث نمبر 203 ہے۔ دونوں حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے اور اس پر اونگ آ گئی، نعاس آ گیا، اونگھا گیا، جھپکی لگ گئی، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے دونوں حدیثیں ذکر کی ہے۔ ایک دوسری چیز وضو کے ٹوٹنے کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا، جیسے کہ حدیث ہے۔ وہ حدیث کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھیڑ بکریوں کے گوشت سے وضو کروں؟ کیا میں بکریوں کے گوشت سے وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ، اگر تم چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو وضو نہ کرو۔ تو اس پر مشیت ہے، چاہت ہے، چوائس ہے، آپشنلی چیز ہے، اگر آپ چاہیں تو بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں، یا اگر چاہیں تو اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الابل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں گا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فتوضا من لحوم الابل، ہاں تم اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کر لو۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ اس حدیث میں اور ساری باتیں آگے ہیں، لیکن پوائنٹ میں نے ذکر کیا ہے، یہیں تک میں نے بات ذکر کی کہ اونٹ کے گوشت کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 360۔ غرض آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند گہری ہو، سو جائے آدمی لیٹ کر تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھیں دور کا تسمہ ہے۔ نیند کی حالت میں اس ہوا خارج ہوا، ہوا خارج ہوا یا نہیں ہوا اسے پتہ نہیں، اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اونگھ جائے، اس کو جھپکی آ جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ جھپکی آنے میں اس کا گردن ہی کیوں نہ جھک جائے، لیکن چونکہ وہ شخص لیٹ کر نہیں سویا ہے اس لیے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امید کرتا ہوں کہ وضو کے ٹوٹنے کے تعلق سے جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اخیر میں اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے اور آپ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں وہی اصول اپنانے اور انہی مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے جو مسائل صحیح ہیں، رسول صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق بخشے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ بہت سارے غلط مسائل یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر بیان کر رہے ہیں اور اس سے لوگ سن رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان غلط فہمیوں سے، ان غلط مسائل سے بچائے اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں ہم انہی پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔